ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہی کم ہے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں کروڑہا کروڑ نعمتیں عطا فرمائی، اور حد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ وہ محبوب جن کے قدموں کو چومنے کے لیے جبریل امی بھی ترستے ہوں، جن کے قدموں کو بوسہ لینے کے لیے عرش اعظم ترستا ہو، وہ امام الانبیاء جو سید المرسلین بھی ہیں اور سید الانبیاء بھی ہیں، جو باعث تخلیق کائنات بھی ہیں اور باعث تخلیق انسانیت بھی ہیں، وہ پیغمبر اعظم جن کے جلووں کا کوئی جواب نہیں، جس کے حسن کا کوئی جواب نہیں، جس کی رفتار کا کوئی جواب نہیں، جن کی گفتار کا کوئی جواب نہیں، جن کی اداؤں کا کوئی جواب نہیں، وہ امام عشق، وہ سید المرسلین جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت آیت من آیات اللہ معجزۃ من معجزات رسول اللہ پکار اٹھیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ انا فی عطسم و سخا کا اتم، اے گیسوے پاک، اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ ذرا اعلیٰ حضرت کا ذوق دیکھیں، فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا فی عطسن، آقا ہم پیاسے ہیں، شدت پیاس سے بے چین ہیں، مضطرب ہیں، آقا ہم پیاس سے پریشان ہیں، لیکن فرماتے ہیں آقا ہم پیاسے ضرور ہیں، ہم تڑپ ضرور رہے ہیں، ہم مضطرب ضرور ہیں، لیکن آقا ہم پانی کے لیے پیاسے نہیں ہیں، ہم پانی کے لیے بے قرار نہیں ہیں، ہم پانی کے لیے مضطرب نہیں ہیں، آقا ہم پیاسے ہیں، پانی کے پیاسے نہیں، ہم تو آپ کی دیدار کے پیاسے ہیں، آپ کی شربت دید کے پیاسے ہیں، آپ کی زیارت کے پیاسے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انا فی عطسم وہ سخا کا اتم، آقا آپ کی سخاوت کامل ہے، آپ کی سخاوت اکمل ہے، آپ کی سخاوت مکمل ہے، آپ کی سخاوت کا تو عالم یہ کہ آپ کے دربار گوہر بار میں اگر کوئی سائل آیا اور اس نے دنیا مانگا، مصطفیٰ نے دنیا عطا فرمایا، اگر عقبہ مانگا تو مصطفیٰ نے عقبہ عطا کیا۔ وہ دیکھو دربار رسالت ہے، آقائی کائنات کی بارگاہ میں ایک سائل حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ غریب ہوں، مفلس ہوں، بچے فاقے کر رہے ہیں، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے مالدار بنا دیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا سالبہ تیرے حق میں غربت بہتر ہے، لیکن وہ تو دامن رسالت سے مچل گیا، کہنے لگا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آقا مجھے دعا تو فرمائے۔ آقائی کائنات کے دستہائے ناز اٹھے، آقائی کائنات کی زبان اطہر سے الفاظ دعا جیسے نکلے، مصطفیٰ کی دعا کی شان یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی شان سے جب دعائے محمد آقائی کائنات کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ چند ہی مہینوں میں اس سائل کی بکریوں سے مدینہ کی گلیاں بھر گئی، مدینہ کے پہاڑات بھر گئے، مدینہ کے جنگلات بھر گئے۔ اب وہ باہر رہنے لگا، یہ تو مصطفیٰ سے دنیا مانگا، مصطفیٰ نے دنیا عطا کیا۔ وہ دیکھو آقائی کائنات کا دریائے رحمت جوش پہ ہے، آقا خود سوال کرتے ہیں سلما شیتا یا ربیہ، اے ربیہ جو چاہو مانگ لو۔ حضرت ربیہ مچل گئے، عرض کرتے ہیں اسألکا مرافقتکا فی الجنہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی غلامی مانگتا ہوں، جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آقائی کائنات فرماتے ہیں اوا غیر ذالک، اے ربیہ جا میں نے تجھے جنت تو دے دی اور کچھ مانگنا چاہتا ہے اور مانگ لے۔ فرمایا یا رسول اللہ اب کوئی حاجت
مانگا تو مصطفیٰ نے دنیا دیا، کسی نے عقبہ مانگا تو مصطفیٰ نے عقبہ دیا۔ جبھی تو کسی نے کہا ہے کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی اشتیاق القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد۔ لیکن کبھی کبھی مصطفیٰ کے ظاہری خالی ہاتھ کو دیکھ کر کے کوئی پھٹک بھی جاتا ہے، پھسل بھی جاتا ہے، لیکن آؤ دیکھو آقائی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک سائل اور حاضر ہوتے ہیں، نام ابو ہریرہ ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بہت یادداشت کمزور ہے، یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، حدیثیں سنتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ آقا میموری کمزور ہو گئی ہے، یادداشت کمزور ہے، ذہن بڑا کمزور ہے۔ مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے کیا مانگتے ہو، ذہن کمزور ہے کسی حکیم سے ملو، نہیں، فرمایا ابسط ردا کا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ اپنا دامن تو پھیلا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنا دامن پھیلایا، آقائی کائنات نے ایسے ہی خالی لب بھرا اور لب بھرنے کے بعد آپ کی جھولی میں ڈال دیا، فرمایا وَضْمُهُمْ جَلَا صِدْرِكَ، اے ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس خالی چادر کو اپنے سینے سے لگایا، آقائی کائنات نے پھر بھرا اور ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ اور لے لے۔ حضرت ابو ہریرہ زبان حال سے پکار اٹھے یا رسول اللہ بس بہت ہو گیا، علم سے سینہ پھٹا جا رہا ہے، اب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ جبھی تو کسی نے کہا تھا مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، تو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ مصطفیٰ نے کبھی کسی سائل کو منع ہی نہ کیا۔ آقائی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم تشریف فرما ہے، حضرت فاروق اعظم جلوہ گر ہیں، اتنے میں ایک سائل آیا، عرض کرتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آقا مجھے بھی عطا کیا جائے۔ آقائی کائنات نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، مسکرائے، ارشاد فرمایا تمہیں کس کس چیز کی ضرورت ہے؟ آقائی کائنات کے دامن کے سامنے اس نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ چاہیے یہ چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت دے کے ارشاد فرمایا جا فلاں یہودی کی دکان پہ چلا جا، جس چیز کی تجھے ضرورت ہے مانگ لے، محمد کا نام لکھوا دینا، محمد ادا کر دے گا۔ جیسے یہ کہا تھا حضرت فاروق اعظم مچل گئے، اٹھ گئے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ کے پاس سائل آتا ہے آپ کبھی منع ہی نہیں فرماتے ہیں، جو بھی ہوتا ہے آپ قرضہ لے لے کے دے رہے ہیں۔ آقا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا ہے کہ آپ قرضہ لے کے دیا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے والضحا متغیر ہوا، ارشاد فرمایا اے عمر تم نے یہ کیا کہا؟ اتنے میں دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ فکر نہ کریں، آپ دیتے جائیے، اس لیے کہ دینے والا تو پروردگار ہے، آپ تو بانٹنے والے ہیں۔ مصطفیٰ نے پوری زندگی میں کبھی منع ہی نہ فرمایا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت تاجدار اہل سنت پکار اٹھے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد۔ مانگنے والا تیرا۔ مصطفیٰ جان رحمت ویسے سخی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ انا فی اتسم و سخا کا اتم، اے گیسوے پاک، اے ابر کرم۔ نبی کے گیسوؤں کو دیکھ کر کے اعلیٰ حضرت نے اسے ابر کرم یعنی رحمت کے بادل سے تعبیر کیا اور ارشاد فرمایا جب بادل چھاتا ہے تو بارش ہوتی ہے، فرماتے ہیں اے گیسوئے پاک، اے ابر کرم، برسن ہارے رم جھم دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ آقا یہ دریائے رحمت ہے، یہاں تو برسات ہوتی ہے، جھما جھم برسات ہوتی ہے، لیکن فرماتے ہیں دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا، آقا حضرت اعلیٰ حضرت کی چوکھٹ پہ سر رکھ کر کے میں نے عالم تصور میں پوچھا
پوچھا حضور آپ تو عاشق ہیں, آپ مانگتے ہیں صرف 2 بوند, مانگنا تھا تو دریا مانگتے, مانگنا تھا تو نہریں مانگتے, مانگنا تھا تو جھماجھم برسات مانگتے, مانگتے بھی ہیں تو فرماتے 2 بوند ادھر بھی گرا جانا, آقا صرف 2 بوند. وجہ کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ جواب ملا, گھبرانا, تو نے سمجھا نہیں, یہ جو بوند ہے یہ دنیا کے بوند نہیں, تیری عقل چھوٹی ہے, یہ 2 قطرے مراد نہیں, بلکہ جب دریائے رحمت سے بوندیں ملتی ہیں تو ان بوندوں کی شان یہ ہے, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل, جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے, وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت رت علامہ مفتی اشتیاق القادری صاحب قبلہ, جشن دستار بندی زندہ باد. نبی جس کے بارے میں فرمایا جس کے طلبوں کا دھومن ہے آب حیات, جس کے طلبوں کا دھومن ہے آب حیات, ہے وہ جانے مسیحا. اچھا, اعلیٰ حضرت نے تو بار بار ہمارا نبی کہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بار بار ہمارا نبی کہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر دریائے رحمت کو جوش آ گیا, اللہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا ہمارے غلام تو بیڑا پار ہو جائے گا. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب بولے ہاتھ اٹھا کے, سب سے اعلیٰ و اولا. اور بڑی خوشی بھی ہے اس وقت ہم نبی کے مہمان ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا المسجد بیت اللہ والمدرسۃ بیتی, مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ میرا گھر ہے. تو اب سبحان اللہ, سبحان اللہ, نبی کے مہمان بنے ہوئے ہو اور نبی سے مانگنا بھی ہے تو انشاءاللہ کوئی میزبان اپنے مہمان کو ناراض نہیں کرتا. ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے مہمان بن کے آئے, قاری مزمل صاحب, مولانا عبد القادر صاحب, مولانا شہزاد صاحب, سارے لوگ خدمت میں لگے ہیں. حضرت یہاں بیٹھے, یہاں رکے, اس لیے کہ کوئی بھی اپنے مہمان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہے, اور ہم تو مصطفیٰ کے مہمان ہیں. آؤ اور پکارو سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا, ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا, ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولہا, ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, کیا بات, سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے, ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے, ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ و اولا. اور اب نبی کو پکارنے والوں پیغام سنو, غور سے سنیے گا. ہم نبی کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, نبی کے دیوانوں ہاتھ اٹھاؤ. ہو سکتا ہے ہمارا ہاتھ اٹھانا اللہ قبول فرما لے. کل قیامت کے دن جب مصطفیٰ دولہا بن کر کے جنت میں چلے تو ہم باراتی بن کے چلے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت رت علامہ مفتی اشتیاق القادری صاحب قبلہ, جشن دستار بندی زندہ باد. انشاءاللہ چلیں گے نا, ارے بولو چلیں گے انشاءاللہ. لیکن اب پیغام بھی لے کے جاؤ. ہم نبی کو پکارنے والے, نبی کا نعرہ لگانے والوں, نبی کے نام کا دم بھرنے والوں, نبی کی محفلیں سجانے والوں, محفل نبی کی محبت میں اپنی نیتوں کو قربان کرنے والوں, آؤ ایک پیغام سنو. ہم نے نبی کے ماننے کا دعویٰ کیا, لیکن ایک چیز غور کریں, کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماننے کا مطلب سنیں، ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو مانا جائے اس کی ہر بات مانی جائے۔ ماننے کا کما حقہ مطلب یہ ہے کہ جسے مانا جائے اس کی ہر بات مانی جائے، جسے مانا جائے اسے خوش کیا جائے، جسے مانا جائے اسے راضی کیا جائے، جسے مانا جائے اسے ناراض نہ کیا جائے۔ صحیح بات۔ مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے، وفادار بیٹا، وفا شعار بیٹا، اپنے باپ کو باپ مانتا ہے، باپ کا احترام کرتا ہے، دعویٰ کرتا ہے میں اپنے باپ کو باپ مانتا ہوں۔ لیکن سوچ کے بتاؤ، بیٹا دعویٰ کرتا ہے میرا باپ ہے، تو اب بیٹے پر لازم ہے کہ اپنے باپ کی ہر بات مانے، باپ کے آرام کا خیال رکھے، باپ جن باتوں سے ناراض ہو اس سے رک جائے، جس سے خوش ہو وہ کام کرے۔ لیکن اسلام کے شہزادوں، ایک لمحہ کے لیے سوچو، اگر ایک باپ بھوکا پیاسا گھر میں داخل ہو، بیٹا سامنے آیا، آواز دی بیٹے ذرا ایک گلاس پانی پلا دے۔ بیٹے نے کہا بڈھے جا نل سے پانی نکال کے پی لے۔ کیا باپ کا دل دکھے گا کہ نہیں دکھے گا؟ باپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ باپ کا دل کڑھے گا کہ نہیں کڑھے گا؟ باپ ناراض ہوا، اس نے کہا نادان، تو نے میری بات ٹھکرا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تم مجھے باپ ہی نہیں مانتا، لہذا نکل جا میرے گھر سے۔ بیٹے کو بھگت پور سے نکالا، بھوجپور جا کے بس گیا۔ اب یہ باپ بھوجپور سے اس بیٹے کو نہیں نکال سکتا، اس لیے کہ وہاں کا مالک نہیں رہا۔ آپ نے اپنا بیٹا قاری مزمل صاحب کے پاس بیٹھایا، گلشن غوثیہ میں داخل کیا، فرمایا قاری صاحب آپ اسے بیٹے کی طرح پڑھائیں۔ بڑی محبت سے پڑھایا، اتنی محبت کہ آپ 8 بجے سو کے اٹھتے ہیں، قاری صاحب 3 بجے رات اٹھتے ہیں۔ آپ جو ہے فجر نہیں پڑھتے، قاری صاحب فجر پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، جگاتے بھی ہیں، بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ وہ محبتیں بچہ پڑھتا رہا۔ ایک دن قاری صاحب نے کہا بیٹا یہ کام کر کے لانا۔ بیٹا کر گیا، بولا میں تو نہیں کرتا، یہ کام تم ہی کر لیو۔ تو بتاؤ استاد کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ استاد کو غصہ آیا، اس نے کہا نادان، تو نے میری بات ٹھکرا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تم مجھے استاد ہی نہیں مانتا۔ لال قلم اٹھایا، خارج کر دیا۔ وہ بچہ یہاں گلشن غوثیہ سے نکلا، فاروقیہ چلا گیا۔ اب قاری مزمل فاروقیہ میں خارجہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہاں کے مالک نہیں ہے۔ بیوی نے شوہر مان لیا، تو ماننے کا کما حق مطلب یہ ہے کہ شوہر کی ہر بات مانے، شوہر جن باتوں سے ناراض ہو سے بچے، اس سے خوش ہو وہ کرے۔ لیکن شوہر دن بد کا ہارا تھکا گھر میں داخل ہوا، بیوی کو دیکھا، آواز دی اے رفیق حیات، شدت پیاس سے میری زبان نکل رہی ہے، لہذا ایک گلاس پانی پلا دے۔ بیوی اکڑ گئی، کہنے لگی جاؤ نل سے پانی نکال کر کے پی لو۔ شوہر کو غصہ آیا، اس نے کہا نادان، تو نے میری بات ٹھکرا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ گویا کہ مجھے شوہر ہی نہیں مانتی، لہذا نکل جا میری نکاح سے۔ 3 طلاق دی، عدت گزاری، دوسری جگہ نکاح ہو گیا۔ اب وہ وہاں طلاق نہیں دے سکتا کیونکہ مالک نہیں رہا۔ اب یہ مثال میں ذہن میں رکھیے، تقریر سنیے۔ اے اسلام کے شہزادوں، معلوم ہوا کسی کو کما حقہ ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جسے مانا جائے اس کی ہر بات مانی جائے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے خدا کو مانا کہ نہیں؟ رسول کو رسول مانا کہ نہیں؟ اللہ کو کما حقہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جن باتوں کا حکم دے اس پر عمل کرو، جن باتوں سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچ کے بتانا، اسلام کے شہزادوں ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کا منادی روزانہ 5 وقت مسجد سے آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف،
آؤ نماز کی طرف. اللہ نے اپنے منادی کے ذریعہ سے تمہیں فجر میں بلایا, تم نہیں گئے. ظہر میں بلایا, نالیوں پہ بیٹھے رہ گئے. عصر میں بلایا, گھومتے رہے. مغرب میں بلایا, کھاتے رہے. عشاء بلایا, موبائل دیکھتے رہے. اللہ روزانہ تمہیں اپنے منادی کے ذریعہ سے 5 مرتبہ بلاتا ہے. اے بندے آجا کامیابی کی طرف, آجا نماز کی طرف. ہم نہیں آتے تو سوچ کے بتاؤ ہم نے اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کر دی. ارے بولو کتنی نافرمانی ہوئی؟ 5. روزانہ کتنی نافرمانی ہوئی؟ سب بولے 5. اب جب ایک دن میں آپ نے رب کی 5 نافرمانیاں کی تو حساب لگاؤ تم نے ایک ہفتے میں اپنے رب کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں. 35 نافرمانیاں. اور ایک ہفتے میں جب تم نے 35 نافرمانیاں کی تو ایک سال میں کتنی نافرمانیاں ہوئی ہوں گی؟ 10 سال میں کتنی نافرمانیاں ہوئی؟ اے اسلام کے شہزادوں, اے نبی کے غلاموں, اپنی عمر کا حساب لگاؤ. 60 سال عمر, 70 سال, 75 سال, 50 سال. چارپائی پہ جا کر کے کیلکولیٹ کرنا اور پھر حساب لگانا کہ تم نے اپنے رب کی ایک نافرمانی نہیں, 2 فرمانی نہیں, سینکڑوں نافرمانیاں کی ہے, ہزاروں نافرمانیاں کی ہے, لاکھوں نافرمانیاں کی ہیں. اب ایسے میں ہونا کیا چاہیے؟ اگر ہمارا تمہارا رب ہم سے کہہ دے اے بندے تو نے اپنے بیٹے کو ایک نافرمانی کی بنا پر گھر سے نکالا تھا, تو نے اپنے شاگرد کو ایک نافرمانی کی بنا پر گھر سے نکالا تھا, تو نے اپنی بیوی کو ایک نافرمانی کی بنا پر اپنے گھر سے نکالا تھا, اے میرے بندے تو نے میری ایک نہیں سینکڑوں نافرمانیاں کی ہیں, ہزاروں نافرمانیاں کی ہیں, لاکھوں نافرمانیاں کی ہیں. لہذا نکل جا میری سرزمین سے. کہاں جاؤ گے مسلمانوں؟ بیٹے کو بھگت پور سے نکالا تھا, بھوجپور چلا گیا تھا, نہیں نکال سکتے کیونکہ مالک نہیں رہے. شاگرد کو گلشن غوثیہ سے نکالا تھا, فاروقیہ چلا گیا, اب نہیں نکال سکتے کیونکہ مالک نہیں رہے. بیوی کو طلاق دے دی, اس نے نکاح کیا, اب نہیں نکال سکتے کیونکہ مالک نہیں رہے. لیکن اگر ہماری نافرمانیوں کی بنا پر ہمارے رب نے ہم سے کہا اے بندے نکل جا میری سرزمین سے, تو مسلمانوں کہاں جاؤ گے؟ بھگت پور چھوڑ کر کے بھوجپور جاؤ گے, رب کہے گا یہاں کا بھی مالک ہو. مراد آباد بسنا چاہو گے, رب کہے گا یہاں کا بھی مالک ہو. دلی جانا چاہو گے, رب کہے گا یہاں کا بھی مالک ہوں. اجمیر جانا چاہو گے, رب کہے گا یہاں کا بھی مالک ہوں. گجرات جانا چاہو گے, رب کہے گا یہاں کا بھی مالک ہوں. ہندوستان چھوڑ کر کے افغانستان جاؤ گے, رب کہے گا یہاں کا بھی مالک ہوں. ہالینڈ جاؤ گے, رب کہے گا یہاں کا بھی مالک ہوں. انگلینڈ جاؤ گے, رب کہے گا یہاں کے بھی مالک ہوں. عراق جاؤ گے, رب کہے گا یہاں کا بھی مالک ہوں. حد تو یہ ہے زمین میں پھنسنا چاہو گے, رب کہے گا یہاں کا میں مالک ہوں. فضاؤں میں اڑنا چاہو گے, رب کہے گا یہاں کا بھی مالک ہوں. سمندر میں ڈوبنا چاہو گے, رب کہے گا یہاں کا بھی مالک ہوں. واہ واہ سبحان اللہ. کہاں جاؤ گے مسلمانوں؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا؟ ایک لمحے کے لیے سوچا؟ چارپائی پہ جا کے لیٹنا, غور کرنا, اور یاد رکھو یہ میں نے سب سے بڑی نافرمانی بتائی ہے, ورنہ خدا کی قسم صرف 24 گھنٹے میں ہم اپنے رب کی اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں, اتنی نافرمانیاں کرتے ہیں کہ عذاب آنے کے لیے وہی کافی. سوچو تو صحیح, نماز نہیں پڑھتے یہ بھی خدا کی نافرمانی, جھوٹ بولتے ہو یہ بھی خدا کی نافرمانی, شراب پیتے ہو یہ بھی خدا کی نافرمانی, جوا کھیلتے ہو یہ بھی خدا کی نافرمانی, عیاشیاں کرتے ہو یہ بھی خدا کی نافرمانی, دوسروں کی بہن بیٹیوں پر نگاہیں غلط ڈالتے ہو یہ بھی خدا کی نافرمانی, پکچر دیکھتے ہو یہ بھی خدا کی نافرمانی.
नाफरमानी, गाना सुनते हो ये भी खुदा की नाफरमानी, जुआ खेलते हो ये भी खुदा की नाफरमानी, ताश खेलते हो ये भी खुदा की नाफरमानी, बड़ों का अदब नहीं करते ये भी खुदा की नाफरमानी, छोटों पर शफकत नहीं करते ये भी खुदा की नाफरमानी, उलमा की गीबतें करते हो ये भी खुदा की नाफरमानी, बड़ों का एहतराम नहीं करते ये भी खुदा की नाफरमानी, ज़कात नहीं देते ये भी खुदा की नाफरमानी, रोजा नहीं रखते ये भी खुदा की नाफरमानी, चुगलियां खाते हो ये भी खुदा की नाफरमानी, तलबा का मजाक उड़ाते हो ये भी खुदा की नाफरमानी, अइम्मा की कदर नहीं करते ये भी खुदा की नाफरमानी, मस्जिदों से दूर भाग रहे हो ये भी खुदा की नाफरमानी, मसाजिद का एहतराम नहीं करते ये भी खुदा की नाफरमानी। खुदा की कसम 24 घंटे में हम इतना गुनाह करते हैं, इतनी नाफरमानियां करते हैं, इन नाफरमानियों के बाद होना भी चाहिए था कि जमीन फट जाती, हम उसमें धंस जाते, या आसमान टूट पड़ता, हम दब करके हलाक हो जाते, या सूरज अपनी आग उगल देता, हम जल करके खाक हो जाते, या कोई तारा टूट जाता जिसके नीचे दब करके हलाक हो जाए थे। इतनी नाफरमानियों के बाद हमें जीने का कोई हक नहीं। आज मुसलमान जिस माहौल से गुजर रहा है, जिन हालात में गुजर रहा है, आपसे पूछता नहीं है, मुझे कहना नहीं है, आप महसूस कर रहे हैं। आज हमारी इज्जतें महफूज नहीं, हमारी जानें महफूज नहीं, हमारा वकार महफूज नहीं, हमारा तकद्दुस महफूज नहीं, हमारा कल्चर महफूज नहीं, हमारी बस्तियां महफूज नहीं, हमारे मसाजिद महफूज नहीं, हमारे मकाबिर महफूज नहीं, हमारी मस्जिदें महफूज नहीं। और लोग शिकायत करते कि साहब मौलाना क्या करें, क्या हम नबी के दीवाने नहीं हैं, हम क्यों रुसवा हो रहे हैं? याद रखो, जो मुसलमान होगा वो कभी रुसवा हो ही नहीं सकता। कुरान का ऐलान है, वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही आला हो, शर्त ये है कि मोमिन बन जाओ। बोलो तो सही। बहुत अच्छे इस्लाम। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। ये रुसवाइयां क्यों, ये जिल्लतें क्यों है आज? आप उलमा से सवाल करते हैं, मैं जवाब देता हूं, क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम पढ़ाना जानते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, माशाअल्लाह एक गांव है और मैं समझता हूं कि सबसे पुराना गांव है भगतपुर, सबसे पुराना गांव। आप एक सवाल, मैं मेरा सवाल दें, पहले एक मिसाल सुन लें, फिर सारे सवालों का जवाब आपको हल हो जाएगा। आप ये बताएं, आपने भैंस देखी है? अरे बोलो यार, है ना सबके घर? भैंस तो देखी है, सबके घर है। अब मेरा सवाल सुनो, आपकी भैंस आपके दरवाजे पर हो, आपके खूंटे में बंधी हो, आपकी रस्सी में बंधी हो, कोई दूसरा आके मारने लगे तो आप बचाओगे कि नहीं बचाओगे? अरे बोलो, बचाओगे ना? क्यों बचा रहे हो? मेरी है। भैंस किसकी है? मेरी है, मैं बचाऊंगा। मेरे खूंटे पर है, मेरी रस्सी में है, जब तक ये मेरी रस्सी में है कोई मार नहीं सकता, इसे कोई हटा नहीं सकता। लेकिन वही भैंस आपकी रस्सी को तोड़ करके दूसरे के खेत में पहुंची, आप भागे भागे गए, पकड़ के लाए, फिर बांधा, फिर उसने झटका दिया, खूंटा उखाड़ा, फिर भागी, दूसरे के खेत में पहुंची, फिर आप दौड़ के गए, फिर पकड़ के लाए, फिर भागी, रस्सी तोड़ दी, आप बार बार पकड़ के ला रहे हैं, वो बार बार भाग रही है दूसरों के खेत में। तो आप सोच के बताओ, जिसके खेत में जाएगी वो मारेगा कि नहीं मारेगा? अरे बोलो, और आप छोड़ दोगे क्या? अरे आप मारोगे भैंस क्यों नहीं? यार मैं बार बार पकड़ के ला रहा हूं, ये बार बार भाग रही है, कब तक भागेगी? पिटेगी नहीं। ऐ मुसलमानों, कसम खा के कहता हूं, जब तक मुसलमान मस्जिद के दरवाजे पर रहा, शरीयत
کی رسی میں جکڑا رہا، طریقت کے کھوٹے میں بندھا رہا، دنیا کی ساری سپر پاور طاقتیں آتی رہی، چاہے ایران آیا، چاہے روم آیا، چاہے فلسطین آیا، دنیا کی ساری طاقتیں رہی، صرف 313 رہ کر کے مسلمانوں نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ دنیا حیرت تھی، اس لیے کہ اس وقت شریعت کی رسی میں تھے، مقابلہ ایران کا نہ تھا، مقابلہ روم کا نہ تھا، مقابلہ قیصر کا نہ تھا، مقابلہ کسریٰ کا نہ تھا، ادھر کی طاقتیں تھی، ادھر پروردگار حفاظت کر رہا تھا۔ اور یاد رکھو، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی اشتیاق القادری صاحب قبلہ، جشن دستار بندی مذہب اسلام زندہ باد۔ آج اللہ اپنے منادی کے ذریعہ سے بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ، آجا کامیابی کی طرف، آجا میرے دروازے پر، آجا میری رسی میں، آجا میرے کھوٹے میں حفاظت کروں گا، میں تیری حفاظت کروں گا، تیری عزت کی حفاظت ہوگی، تیرے وقار کی حفاظت ہوگی، تیری قسمت کا حفاظت ہوگی، تیرے مساجد و مقابر کی حفاظت ہوگی۔ لیکن رب روزانہ بلوا رہا ہے، ہم بھاگے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہو، کبھی غیروں کے دروازے پر، کبھی پکچر ہال کے دروازے پر، کبھی شراب کے دروازے پر، کبھی جھوٹ کے دروازے پر، کبھی زنا کے دروازے پر، کبھی عیاشی کے دروازے پر، کبھی بدماشی کے دروازے پر، کبھی گالیوں کے دروازے پر، کبھی مکاریوں کے دروازے پر، تم بار بار بھاگ رہے ہو، رب بار بار بلا رہا ہے، اے مسلمانوں غور کرو، جب تک بھاگتے رہو گے لوگ پیٹتے ہی رہیں گے، مرتے رہو گے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو آ جاؤ اللہ کے گھر میں، آ جاؤ شریعت کی رسی میں، آ جاؤ طریقت کے کھوٹے میں۔ قسم کھا کے کہتا ہوں تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں، پروردگار تمہاری طرف سے تمہاری حفاظت کرے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج ہم صرف نعرہ لگانے مسلمان ہیں، اور یاد رکھو صرف نعروں سے کام نہیں چلے گا، مصطفیٰ کا سبق بھی یاد کرنا ہوگا۔ اچھا ہم سمجھتے ہیں نعرہ لگا دیا کام چل گیا، نعروں سے کبھی کام نہیں چلا۔ مصطفیٰ تو وہ تھے کہ دعا کرتے تو پہاڑ کے پتھر سونے کے بن جاتے، لیکن بدر کے میدان میں آنا پڑا، وحد کے میدان میں آنا پڑا، میدان میں عمل میں اترو پیارے، آؤ نمازی بن جاؤ، اللہ کے دربار میں آ جاؤ، شریعت کی رسی میں جکڑ جاؤ۔ نعروں سے کام نہیں چلے گا۔ آؤ دیکھو ہم کہاں عمل کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ بے شک بے شک، صحیح بات ہے، جنت سبحان اللہ کہاں ہے؟ سبحان اللہ۔ ارے جنت کہاں ہے؟ ماں کے قدموں کے نیچے کہاں ہے؟ یہ کس نے کر دیا قدموں کے نیچے؟ جنت تو 7ویں آسمان سے اوپر، سدرۃ المنتہا کے پاس، اندا سدرۃ المنتہا یا جنت الماوا، سدرۃ المنتہا کے پاس جنت الماوا، اتنے اوپر سے مصطفیٰ نے ماں کے قدموں کے نیچے کر دیا۔ تو جنت کہاں ہے؟ ارے سب بولو، ماں کے قدموں کے نیچے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ یہ مصطفیٰ کا پیغام تھا، ہم نے چھوڑ دیا۔ آج ماں اگر کچھ سمجھانا چاہتی ہے تو اب جوان بیٹا اکڑ جاتا ہے، کہتا بڑھیا چپ جا، یہ بات تیری سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اچھا تو ماں سے کہہ رہا ہے کہ میری بات، میرے معاملات، میری رشتہ داریاں میں سمجھوں، تو نہیں سمجھتی؟ اے نوجوان بھول گیا جب تو پیدا ہوا تھا تو زبان تو تھی لیکن بول نہیں سکتا تھا، ہاتھ تو تھے لیکن پکڑ نہیں سکتا تھا، پاؤں تو تھے لیکن چل نہیں سکتا تھا، آج بولنے لائق ہو گیا، تب تو ماں سے کہہ رہا ہے، ماں تو سمجھ نہیں پائے گی؟ یاد
समझ जाती थी मेरे बेटे को प्यास दूध की जरूरत है, मेरे बेटे को पानी की जरूरत है, मेरे बेटे को दवा की जरूरत है। जब तू बोलता ना था तब माँ समझती थी, आज तू माँ से कह रहा है, तू नहीं समझ पाएगी। सुन सुन, भूल गया ये माँ है जो तन्हा थी, बेवा हो गई, गरीबन थी, मजदूरियां करती रही, लेकिन कभी अपने बच्चों को भूखा न रखा। माँ ने वो दिन भी देखा था, ये बूढ़ी माँ बेवा है, 6 बच्चे हैं, किसी के घर में मजदूरी कर रही है, किसी का बर्तन साफ कर रही है, किसी के खेत में काम कर रही है, किसी की फैक्ट्री में काम कर रही है, किसी के कारखाने में काम कर रही है। माँ ने वो दिन भी देखा था, एक फैक्ट्री में काम करने वाली माँ, जैसे ही मालिक आया उसके हाथ में सेब का टोकरा था, गरीबन को देखा, जैसे ही बुढ़िया को देखा, अपने टोकरे से एक सेब उठाया और उठाने के बाद उस गरीब बूढ़ी औरत को दे दिया। जैसे बूढ़ी की औरत के हाथ में उस सेब का टुकड़ा आया, सेब पर नजर पड़ी, माँ की आंखें टपटपा गई, उस सेब के ऊपर बच्चों की सूरतें नजर आने लगी। जल्दी से अपने आंचल में सेब को छुपाया और अपने बगल में छुपा लिया। मालिक की नजर पड़ गई, कहने लगा खातून तू भी तो कमजोर है, तू भी तो लागर है, तूने क्यों ना खाया? माँ रो पड़ी, सिसकियां निकली, आह निकली, कहने लगी मालिक हम गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, हमारे बच्चे वक्त पर रोटी नहीं पाते, सेब कहां पाएंगे? आज पहली मर्तबा मेरे हाथों में सेब आया है, मैंने सोचा इसे छुपा लूं, घर जाऊंगी, अपने बच्चों को काट काट करके एक टुकड़ा दूंगी, बच्चे खा लेंगे तो समझ लेना मां ने खा लिया। ये मां की ममता होती है, जो बेटों के लिए छुपा के लाती है, बच्चों के लिए छुपा के लाती है। लेकिन वही बेटा जब जवान हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए, अब बाहर कमाने जा रहा है, बाहर निकलता है, मां बूढ़ी हो गई, ज़ईफ हो गई, बीनाई कमजोर हो गई, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, चारपाई दरवाजे पर आ गई। अब बाप बार बार आंखें उठा करके दरवाजे को देखती है, पूछती है। जैसे सूरज डूबता है माँ का दिल डूबना शुरू होता है, जैसी रात बढ़ती है माँ की बेचैनी बढ़ जाती है, जैसी ताखीर होती है माँ बेचैन हो जाती है, पूछती है अभी आया कि नहीं आया, अभी आया कि नहीं आया। घर वाले डांटते हैं, आ जाएगा, बुढ़िया सो जा। 10 बज गए, मेरा लाल नहीं आया, 10:30 बज गए, अभी तक नहीं आया। लोग झिड़कते हैं, डांटते हैं, सो जा क्यों परेशान करती है, खुद भी नहीं सोती, छोटा बच्चा तो नहीं है। लेकिन डांटने वालों, झिड़कने वालों, माँ को फटकारने वालों, क्या एक लम्हे के लिए अपने गरीबान में मुंह डाल करके सोचा उस माँ को नींद कैसे आए, उस माँ को चैन कैसे आए? उसका वो लाल बाहर है जिस लाल को अपने कलेजे से लगा के सुलाया था, जिस लाल को न जाने कितनी मर्तबा अपने सीने पर पेशाब करवाया था, न जाने उसके लिए कितनी नींदें कुर्बान कर दी थी। वो लखते जिगर जिसे अपना दूध, अपना खून दूध की शक्ल में पिलाया, जिसका पाखाना और पेशाब तक धुलाया, उसका लखते जिगर जिसके लिए अपनी जवानी बर्बाद कर दी, अपना हुस्न बर्बाद कर दिया, अपना आराम कुर्बान कर दिया, उसका बेटा बाहर हो, माँ को नींद आ जाए, नींद नहीं आती, टुकटी की बात करके दरवाजे पर लगी हुई। बेटा 11 बजे आया, माँ मोहब्बत भरी नजरों से बेटे को देखती है, लेकिन बेटा इतना नालायक निकल गया कि माँ की चारपाई के पास से गुजरा और सलाम तक न किया। जो माँ तुम्हारे लिए फल छुपा के लाती है, वही बेटा आज बाजार से आया, थैला भर करके फ्रूट है, माँ की चारपाई के पास से गुजरा ना तो थैला छुपा के निकला, कहीं माँ की नजर न पड़ जाए, माँ पूछने लगे बेटे क्या लाया? इस्लाम के शहजादे
تم ماں سے پھل چھپا رہا ہے. ماں تیرے لیے پھل چھپا کے لاتی تھی, تم ماں کے لیے چھپا کے جا رہا ہے. کاش گھر میں داخل ہوتا, ماں کو سلام کرتا, چارپائی پہ بیٹھ جاتا, سر پہ ہاتھ رکھ دیتا, تھوڑی دیر دباتا, پوچھتا ماں روٹی کھا لی کہ نہیں کھا لی, دوائی کھائی کہ نہیں کھائی, کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی, کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی. خدا کی قسم 10-5 منٹ تم بیٹھ کر کے خدمت کرتے, اس کے بعد ان کے اپنے کمرے میں جاتے, تان کر کے پوری رات سوتے رہتے, تم سوتے رہتے, ماں چل اٹھا کر کے تمہارے مانگتی رہتی, پروردگار میرے بیٹے کی حفاظت فرمانا, میرے لال کی حفاظت کرنا, میرا لال بڑا ہی وفادار ہے. آج باپ بوڑھا ہو گیا, بوجھ بن گیا تمہارے لیے. اللہ